بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ صفر المظفر کا ایک ایسا خاص عمل جو آپ کی زندگی کو سنوار دے۔ آپ لوگ امیر ہونا چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل کریں۔ اس عمل کی برکت آپ کو زندگی بھر سنوار دے گی۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو آپ نے ماہ صفر المظفر میں کرنا ہے، اور یہ عمل کرنا بھی آپ نے صرف چند دن ہے۔ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اس عمل نے آپ کی زندگی کو سنوارا ہے، آپ کی زندگی میں برکتیں لے آیا ہے۔ تو اللہ کے کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ تو آپ بھی ہر دعا سے پہلے، اپنی ہر عبادت سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ زیادہ دفعہ درود پاک نہ پڑھ سکیں تو روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ ماہ صفر المظفر، اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ لفظ صفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں ایک معنی خالی ہونے کے ہیں۔ کچھ لوگ سفر کو منحوس جانتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں جاننا چاہیے، کہ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینے کو مقدس و محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال یعنی لڑائی جھگڑے سے باز نہ آتے، اور دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دے دیتے۔ محرم کی حرمت صفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے، اور محرم کی بجائے صفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دے دیتے۔ اس طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی، اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص بھی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے معنی گئے، مہینے گئے، گزرے، ہو گئے۔ اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ صفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کیجیے، اور صفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کریم سے جو اوراد و وظائف منقول ہیں ان پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے، اور حاجی ذوالحجہ الحرام محرم الحرام صفر المظفر ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس دفعہ جہاں پر بھی حج ہوا تو وہ جو بھی حاجی ہیں اگر ان سے دعا کروائی جائے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ لوگ ضرور ان سے دعا کروائیں، اللہ پاک آپ کو صفر المظفر کے صدقے میں نیکیاں عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے۔ تو معلوم ہوا ماہ صفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔
در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست تو کسی خاص زمانے جیسے سفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کرتا ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے، نہ کہ کسی مہینے وغیرہ میں۔ آج جو ماہ صفر المظفر کا آپ کے لیے میں خاص وظیفہ لائی ہوں وہ صرف 5 دن کا وظیفہ ہے۔ صفر کے مہینے میں صرف اور صرف 5 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو چند دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا، آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ تھا۔ اللہ پاک آپ کے قدموں میں رزق کا ڈھیر لگا دے گا، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کو جو کہ مجھے پکار رہا ہے، بار بار مجھ سے رزق طلب کر رہا ہے، اس بندے کو رزق عطا کر دو، جہاں سے ہو سکے اس بندے کی مدد کرو۔ تو اللہ پاک کے حکم سے فرشتے اس بندے کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں، ماہ صفر میں یہ عمل کرنا ہے، کسی اور مہینے میں یہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے سفر کے مہینے میں، سفر کے دنوں میں یہ جو دن چل رہے ہیں تو ان میں کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور نماز کے بعد آپ نے صرف اور صرف 5 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 100 بار درود پاک، کوئی سا بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 5 بار آیت الکرسی کے بعد 100 بار درود پاک، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے رزق کی حاجت کی، اپنے رزق طلب کرنا ہے۔ 5 دن آپ نے لگاتار آپ رد و بدل کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور جب عمل مکمل کر لیں، 5واں دن آ جائے تو آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا کر تو گھر میں خود کھا لینی ہے، بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، جیسے آپ چاہیں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا عمل، میرا چھوٹا سا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ اس وظیفے کی آپ سب اجازت چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیشن میں 20 بار درود پاک پڑھ کے آپ کو میسج کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو عام اجازت ہوگی کہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ ملک رحمان ہیں، شبارہ بیگم ہیں، اور عثمان غنی ہیں، شیخ طاہا ہیں، عبدالعزیز ہیں، زاہدہ بیگم ہیں، آصفہ بانو ہیں، معین احمد ہیں، نوری مرزا ہیں، آصف پروین ہیں، گوہر رضا ہیں، ممتاز ہیں، اور اس کے علاوہ ہیر جان ہیں، انس الدین ہیں، محمد صدیق ہیں، رخسانہ زین ہیں، ہینا سلطانہ ہیں، ثانیہ خان ہیں، رضیہ مسز علی ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، درود پاک کے ساتھ رضیہ بیگم ہیں، ظہیر احمد ہیں، شاہ نواز مرزا ہیں، خدیر حسین ہیں، مشال خان ہیں، اور یہ میرے چند بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے سب کا نام لے کے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی دعاؤں میں شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔